मुकाबला कोई भी हो, विनर एक ही ठहराया जाता है। दुनिया के हर मैदान में जहाँ लोग कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर विनर एक ही होता है। कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस कंपटीशन को जीतने वाले को ही विनर करार दिया जाता है। यही पूरी दुनिया में यही उसूल है, ठीक है। लेकिन जी कुमकुम जो है वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरा बेटा जो है वो काबिल नहीं है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, मेरा बेटा ऐसे, मेरा बेटा वैसे। तो आज बात करेंगे जी कि बड़ों की गलती की सज़ा मिली बच्चों को। बच्चन आंटी के घर से आई अफसोसनाक खबर और माफ़ी क्यों मांगना पड़ी, किस मजबूरी में माफ़ी मांगना पड़ी। काश ये ना होता, काश ऐसा ना होता। मतलब कि जब हमारा मनपसंद रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं काश ऐसा ना होता, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, हम तो ऐसे कर रहे थे, हमारा बच्चा तो ये, हमारा काम तो ये, हमारा वो, हमारा ऐसे, हमारा वैसे। मतलब ये इस तरह की बातें करना भी शिकवे में आ जाता है और इससे भी सख्ती से मना फरमाया गया है। और जी बात करेंगे कम्युनिटी गाइडलाइन, क्या जो रीज़न पेश कर रही है बच्चन की साहबजादी बहू, शहजादी बहू, कि कम्युनिटी गाइडलाइन इस वजह से आई थी, क्या वो वजह है या वो झूठ बोल रही है, इस पे बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने कल कुमकुम की वीडियो देखी थी, मैंने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुमकुम को, जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लें, कल मैंने वो वीडियो लगाई थी कि मैंने अपनी जब से मैंने इस बंदी को फॉलो किया है तब से लेके आज दिन तक, कल के दिन तक मैंने इसका ये रूप नहीं देखा था। ये था इसका असली रूप, मैंने इसका ये रूप नहीं देखा था। और कहते हैं ना कि जब इंसान गुस्से में आता है तो ही उसका असली रूप नज़र आता है, क्योंकि आम रूटीन में तो मीठा मीठा इंसान बन के रहता है, लेकिन गुस्से में ही समझ आती है कि इंसान कितना गुस्से के ऊपर अपने काबू पाता है और वो किस तरह से रिएक्ट करता है। तो बात हालांकि गुस्से वाली थी भी नहीं, और अगर कोई बात गुस्से वाली होगी तो फिर तो अल्लाह माफ़ करे, इस बंदी को कितना गुस्सा आता होगा। मैं तो कल से यही सोच रही हूँ। जिस बंदी को मैंने नाम दिया कुमकुम का, बाकी रिएक्शन वालों ने भी दिया कुमकुम का, कि भाई बड़ी कोई सुगड़ है, बड़ी कोई समझदार है, रिश्तों को जोड़ के रखती है, कभी किसी की कहते हैं ना कि खिलाफ मुंह नहीं खोला, सास ससुर हों, नंदे हों, शोहर हो, हर एक की तारीफ़ करती हुई नज़र आती है, अम्मा की। और मैं हैरान होती थी अपने आप में कि या अल्लाह ये कैसी औरत है कि इसके मुंह से कभी कोई शिकवा नहीं निकला। तो एक दो बार मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको गुस्सा ना आता हो। तो इसके बहुत सारे चाहने वाले जो जिनके दिलों में इसने घर बना रखा है, क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव रह के वीडियो बनाती है, बहुत पॉजिटिव, बेहद पॉजिटिव। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं सिस्टर, नहीं ऐसा ना कहें, ये बहुत अच्छी है, ऐसा मत बोलें। तो ठीक है, मैंने कहा हमने तो वही बात करनी है जो हमें दिखाया जाता है, और हमें दिखाया भी जब मीठा मीठा जाएगा तो हम मीठा मीठा ही बोलेंगे ना उसके लिए। लेकिन कल तो भाई बहुत कड़वा दिखाया गया, बहुत कड़वा, ओए होए होए। फिर उस कड़वे की सज़ा भी मिली, फिर माफ़ी भी मांगना पड़ी, कम्युनिटी वायलेशन भी हुई, और रीज़न ये पेश किया गया कि उसमें मैंने अपने बेटे का नाम और इस तरह कुछ उसके नंबर वगैरह शेयर कर दिए थे, रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड पे आपने जो उसका रिज़ल्ट शेयर किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वायलेशन है या इसका कोई मसला हुआ होगा, क्योंकि वो आपका बेटा है। अगर आपने उसके मार्कशीट आपने कर दी, दिखा दी, तो मसला वो नहीं था ना ना ना। मसला ये था कि उस पर एक इदारे का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। और उस इदारे के मुतालिक आपने बहुत ज़्यादा बात की, उस इदारे के ख़िलाफ़ आपने बुरी बुरी बातें की, आपने वॉयलेशन की, सीधी सीधी आपने वॉयलेशन की। तो ही कम्युनिटी गाइडलाइन आपकी वीडियो पे आई और आपकी वीडियो को फ़ौरन से डिलीट कर दिया गया। सिर्फ आप अपने बच्चे के अगर वो रिज़ल्ट शीट वो हाइड करके स्कूल कौन सा है तो आप करती, तो शायद, या फिर आप वॉयलेशन ना करती, आप उस इदारे की तारीफ़ भी कर रही होती, तो भी शायद वॉयलेशन आपके वीडियो पे ना आती, कम्युनिटी गाइडलाइन ना आती। लेकिन आपने तो कल चक दे फट्टे कर दिए, चक दे फट्टे। अगर आप इतनी सच्ची थी, अगर आप कहती हैं कि भाई वो मैंने जो रिज़ल्ट कार्ड पे नाम वगैरह शेयर कर दिए, पूरा मतलब उसके ऊपर इंफॉर्मेशन थी कुछ अपनी जो होती है, मतलब पर्सनल चीज़ें जो होती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की हुई थी उस रिपोर्ट कार्ड पे, तो जिसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन आई, तो फिर आज आप भीगी बिल्ली क्यों बनी?
آج آپ نے پھر وہی باتیں کیوں نہیں دہرائیں؟ آج آپ نے اس ادارے کا نام کیوں نہیں لیا؟ آج آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ٹیچروں کا میرا منہ توڑنے کو دل کر رہا تھا، ڈیسک بجانے کو دل کر رہا تھا، اور میری وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ میرا میسیج سن لیں، یہ وہ ایسے مطلب جس طرح کل آپ آگ بگولا ہوئی تھیں، تو آج پھر آپ آگ بگولا کیوں نہیں ہوئی؟ آپ پھر سیم وہی وائس اوور لگاتی، سیم، ٹھیک ہے، صرف اس میں سے وہ رپورٹ کارڈ کا آپ کلپ ایڈٹ کر دیتی، باقی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آج تو آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے آپ کو ایسے کامنٹس بھی کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی ویڈیو خود سنو، تمہیں خود ہی شرم آئے گی کہ تم نے کتنا برا بولا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ الیکشن تو میں نے کل ہی بول دیا تھا کہ یہ کر رہی ہے، اور اس کی ویڈیو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ویڈیو رکے گی، تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ویڈیو ڈیلیٹ کر دی یوٹیوب نے۔ بہرحال جی، آج سافٹ ویئر اپڈیٹ تھا، لیکن میں بات کروں گی کہ بھئی اپنی غلطی پہ تم لوگ نظر ثانی نہیں کر رہے ہو، اور تمہیں صرف ادارے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی پڑی ہوئی تھی کہ اوئے میرے بیٹے کے تو صرف 6 نمبر کم آئے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ کمپٹیشن میں تو بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، لیکن ونر ایک ہی ہوتا ہے، اور جو ونر ہوتا ہے نا، وہ چاہے صرف مطلب کہ جیسے کہ میں کہوں کہ کسی نے ریس میں حصہ لیا ہے، بھاگنے میں، ریس میں، اور 1 سیکنڈ سے ایک بندہ آگے نکل گیا، دوسرا پیچھے، تو ونر کون ہوا؟ جو 1 سیکنڈ پہلے اپنے کہتے ہیں نا منزل تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، دوسرا، سیکنڈ، اور پھر تیسرا۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، چھٹے نے بھی بڑی محنت تو سب کر رہے ہوتے ہیں، تو چھٹے کو بھی پرائز ملنا چاہیے، چھٹے کو بھی یہ ملنا چاہیے، فلانے کو بھی یہ ملنا چاہیے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ یہ تو قدرت کا بھی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی جو اللہ کے نزدیک بھی وہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ اور آگے جب ہم نے اگلی دنیا میں بھی جانا ہے نا، تو وہاں پہ بھی ہر ایک کو ایک جیسی جنت نہیں ملنی، ٹھیک ہے، کوئی جنت الفردوس میں ہوگا، کوئی مطلب کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ العین میں ہوگا، کوئی مطلب کہ یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ مجھ سے افضل ہے، یا اس کی جنت مجھ سے خوبصورت ہے، یا اس کا لباس مجھ سے خوبصورت ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غم سے پاک رکھنا ہے، غم سے دور رکھنا ہے، غم سے دور رکھنا ہے، تو غم نہیں ہوگا انسان کے اندر، انسان خوش ہوں گے سب۔ تو یہ تو بھائی اپنی محنت کے بلبوتے پہ ہی اس دنیا سے بھی کچھ اگر آخرت کے لیے حاصل کرنا ہے تو وہ بھی اس دنیا میں محنت کر کے حاصل کرنا ہے۔ تو آپ تو ایک چھوٹے سے بچے کے رزلٹ کی وجہ سے اتنی دکھی ہوئی، تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں بھائی، قصور تو آپ لوگوں کا اپنا تھا جس کی سزا آپ کے بیٹے کو ملی، کہ بھائی سارا رمضان تو آپ اپنی ساسو ماں کے ساتھ شوٹنگز میں بزی رہتی ہیں، سارا رمضان آپ نے کہا میرا بچہ ایبسنٹ ہو گیا تھا، رمضانوں میں بیمار ہو گیا تھا، ایک اور بھی بچہ آپ کا بیمار ہوا تھا، اس کا تو ذکر نہیں کیا آپ نے، اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کی وجہ سے یہ ایبسنٹ ہو گیا تھا اور یہ ایک پیپر نہیں دے پایا، 2 شاید نہیں دے پایا، اس طرح کچھ بتا رہی تھی، تو آپ بہت دکھی تھیں۔ لیکن دوسرا بیٹا جو آپ چاند رات تھی یا کہ پہلے تھا جب یہ اپنی ساس کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نکلی تھی کیمرہ مین بن کے، اور پوری رات یہ پھری تھیں بازار میں، اور اس نے کہا تھا کہ بھئی بارگیننگ میں بڑا مزہ آتا ہے، سیدھے سیدھے سامان خریدنے میں مزہ نہیں آتا، اور پیچھے کالز پہ کالز کہ بھئی چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا، کالز پہ کالز، تو پھر کیا ہوا، اینڈ پہ آ کے اس کے شوہر نے بچہ نانی کے گھر چھوڑ دیا، لیکن یہ ٹس سے مسئلہ ہوئی اور واپس نہ آئیں۔ تب آپ کو رحم نہیں آیا اپنے بچے پہ، تب آپ کو خیال نہیں آیا، پیار نہیں آیا، یوں آپ نہیں تڑپیں جیسے آپ 6 نمبروں کی وجہ سے تڑپ رہی تھیں؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور آپ کی اس غلطی کی وجہ سے وہ معصوم بچہ کتنے دن تک بیمار رہا، کتنے دن تک بیمار رہا۔ تو جب آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے تب آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اب سکول انتظامیہ کا کیا قصور ہے کہ آپ کے بچے کی ایبسنٹ تھا، اور اس میں بھی غلطی آپ کی ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں سحری افطاری کی شوٹنگ میں بزی ہیں، آپ اپنے بچے کو اگنور کر رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے رہی، اس کو ٹائم پہ کھلا پلا نہیں رہی، اس کی صحت کا خیال نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، صحت بھی اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی تو غفلت ہوتی ہے نا، ہماری اپنا بھی تو قصور ہوتا ہے نا۔ تو آپ کی اپنی غلطی کی سزا آپ کے بچوں کو ملی، آپ کے اپنے گھر والوں کی غلطی کی سزا آپ کے بچے کو ملی، کہ آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو آپ نے اگنور کیا پورا ماہ رمضان، اور عید کی شاپنگوں میں آپ ایسی بزی ہوئیں، ایسی مست ہوئیں، آپ ٹوکریاں، آپ کو یاد ہے جب آپ عیدیاں پیک کروانے گئی تھیں، دیورانی کی عید پیک کروانے گئی، نندوں کی عیدی پیک کروانے گئی، کیسے آپ نے پورا دن وہاں پہ بازار میں گزارا، تو پیچھے بچے کیسے رول گئے ہوں گے؟ ماں کے بغیر بچوں کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا، جیسے ماں کرتی ہے نا اپنے بچوں کی حفاظت، ایسے دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا، بے شک سگی نانی ہو، دادی ہو، پھپھیاں ہو، خالائیں ہو، نہ نہ نہ۔
تو جب اپنی غلطی ہوتی ہے تب آپ لوگوں کو کیوں نہیں نظر آتا؟ اسکول والوں کے اوپر تو آپ بڑا چیخیں چلائیں ہیں، لیکن آپ ماں ہیں نا، آپ پہ تو کوئی چیخ چلا نہیں سکتا کیونکہ ماں کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. لیکن اسکول انتظامیہ کے رپورٹ کارڈ اور جو بھی ان کے تھے ان کے اپنے رولز ہیں، ان پہ آپ نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا اور باقی لوگوں کو بھی دماغ میں آپ نے عجیب قسم کی باتیں بھر دیں. تو ایسا نہیں ہوتا. کمپٹیشن جہاں بھی ہوتا ہے نا، ونر ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا سیکنڈ ہوتا ہے، تیسرا تھرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اس سے انسان کامیاب نہیں ہوتا کہ کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جی آج سافٹ ویئر اپڈیٹ تھا اور آج بڑی شانت تھی کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی اپنا اصلی روپ دکھا کے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.